بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اموراً کننا نصنعها فی الجاہلیتی، چند باتیں ہیں جو ہم لوگ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، یعنی اس کے بارے میں اب معلوم کرنا ہے کہ زمانہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ کننا ناتل کوہانا، ہم لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تأتوا الکہانا، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ قالا، انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، کننا نتطیر، فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ ہم لوگ بدشگونی بھی لیا کرتے تھے، پرندوں وغیرہ کو اڑا کر۔ قال ذلک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، تو فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے تو وہ بات تمہیں کاموں سے نہ روکے۔ قال، فرماتے ہیں، قلت ومنا رجال یخطون خطا، کہ میں نے پھر پوچھا کہ ہمارے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ لکیریں کھینچا کرتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان نبی من الانبیاء یخط، کہ اللہ کے نبیوں میں سے بھی ایک نبی وہ بھی لکیریں کھینچا کرتے تھے۔ فمن وافق خطہ فذاک، تو جس کی لکیریں ان کے خط کے مطابق ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں چند اہم باتیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، زمانہ جاہلیت میں وہ کیا کرتے تھے، اب اسلام لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کا کیا حکم ہے، کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ تو ایسی کچھ باتیں انہوں نے پوچھی۔ پہلا سوال تھا کاہنوں کے پاس جانا کیسا ہے، دوسرا سوال تھا پرندوں کو اڑا کر بدشگونی لینا کیسا ہے، تیسرا سوال تھا لکیریں کھینچ کر کے لوگوں کے لیے ان کے فیوچر کو یا ان کی بیماری وغیرہ کو بتانا، یہ کیسا ہے۔ تین سوال انہوں نے کیے۔ کاہنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس مت جاؤ۔ کاہن کا مطلب اس ٹائم پر بعض لوگ علم غیب کا دعویٰ کیا کرتے تھے، مانے ہم لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہونے والا ہے، یا آگے کیا ہونے والا ہے، ہم لوگ ایسی باتیں بتا سکتے ہیں، ایسا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے غیب کا، ہم ایسی باتیں بتا سکتے ہیں کر کے، تو ایسے لوگوں کو کاہن کہتے ہیں۔ کاہن، جادوگروں کو بھی کاہن کہا جاتا ہے، اور جادوگروں کے علاوہ نجومی، جو ستاروں کو دیکھ کر بات بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی کاہن کہا جاتا ہے، یا جو صرف غیب کی باتوں کا دعویٰ کرے اس کو بھی کاہن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ کاہنوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا یقین اللہ پر سے ہٹ جاتا ہے، ہم لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں، ایسے ہیں بہت سارے، کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی مثلا مان لیجیے آپ، تو وہ کسی کے پاس ادھر ادھر بھاگے بھاگے گئے، وہ کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس نے چوری کی، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ کیسے چوری کی، ایسے دعوے بھی کرتے ہیں لوگ، اور لوگوں کے اوپر کچھ ایسا اثر کر دیتے ہیں، قوت خیالیہ ان کے اوپر اپنے غالب لے آتے ہیں، کہ ان کو فیل بھی ہوتا ہے ایسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے فلاں حصے میں فلاں شخص آ کر کے لے کے جا رہا ہے، ایسے محسوس بھی ہوتا ہے، جو ان کے سامنے بیٹھتا ہے اس کو دکھتا ہے ایسا، وہ کیا کرتے ہیں قوت خیالیہ کے ذریعے سے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، کنٹرول میں کر کے اس کو اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، وہ فیل کرواتے ہیں اس کو۔ اب وہ پہلے سے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس طرح پر بات چیت کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس سے چند نام بھی اگلوا لیتے ہیں، کس کے اوپر ڈاؤٹ ہے، یا نام نہیں بھی اگلوایا تو اس کے دماغ میں چند تصویریں پہلے بٹھا دیتے ہیں، اتنی دیر کی گفتگو میں اس کے دماغ میں 2-3 لوگ گھومتے رہتے ہیں، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ نقشہ کھینچتا ہے اپنا، اس کے پاس ذہنی اعتبار سے اتنا پاور ہوتا ہے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا، ویسے لوگ کنٹرول میں کر کے دکھاتے ہیں ایسا ایسا ہوا، ڈاؤٹ تو پہلے سے تھا، اب اس کے اوپر شک کیا، کبھی کبھی وہ سچ بھی نکل جاتا ہے، کبھی کبھی وہ سچ بھی نکل جاتا ہے، ڈاؤٹ تھا
اور ظاہر سی بات ہے ہم 4 لوگوں پر ڈاؤٹ کرتے ہیں تو بلا وجہ کے نہیں کرتے ہیں، ڈاؤٹ کرنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اس میں سے کوئی ڈاؤٹ فل تھا، واقعتاً وہ چور بھی نکل گیا. تو ایسے 2-4 واقعات صحیح ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو ماننے لگتے ہیں. اور ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا، ایسا بتلانے والوں کی باتیں غلط بھی ثابت ہوئیں. اب وہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں واپس جا کے پوچھے تو کیا بولتے کیا نہیں بولتے، وہ بات کی چیز ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں، غیب کی باتیں معلوم کرنے سے، خاص طور سے چوری کس نے کی، کیسے کی، کہاں ہے وہ چیز، یہ نہیں معلوم کرنا ہے. یہ سب معلوم کرنا بھی نہیں ہے. یہ جا کر کے کسی کے پاس اللہ سے دعا کا اہتمام کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے کوشش کریں پہلے تلاش کرنے کی، جو بھی ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، مگر اصل درجہ ہے اللہ پر بھروسہ کریں اور دعا کریں. خیر ہے تو مل جائے گی، شر ہے تو دور ہو جائے گی. یہ اصل طریقہ ہے. تو کاہنوں کے پاس جانے سے اللہ پر سے یقین کمزور ہو جاتا ہے اور ہم ایسے انسانوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر ہمارا یقین بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا مت جاؤ، کاہنوں کے پاس مت جاؤ، اپنے ایمان کو محفوظ کر لو. دوسری چیز بدشگونی. بدشگونی کے بارے میں کئی دن سے آ رہا ہے کہ بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بدفعلی لینا جائز نہیں ہے. تیسری چیز لکیریں کھینچنا. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو لکیریں کھینچ کے بتاتے ہیں، لکیریں ایسی کچھ لکیریں ڈال کے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر یہ بیماری ہے، فلاں یہ اثر ہوا، آپ کے اوپر یہ ہوا وہ ہوا، ایسے لکیریں کھینچ کے بتاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دم ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ لکیریں کھینچنے کا بھی ایک خاص علم ہے. وہ ایک خاص علم ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کو دیا تھا. وہ نبی کون تھے؟ ان کے بارے میں 2 قول ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام. کسی کو اللہ نے وہ علم دیا تھا. اگر وہ علم چل پڑا، مان لو ان سے انہوں نے سیکھا، ان سے انہوں نے سیکھا، کہیں وہ علم اگر ہے دنیا میں اور وہ لکیریں کھینچنے والا بھی ویسے ہی کسی سے علم سیکھ کر وہ اندازے پہ بتا رہا ہے اور اس کی لکیریں واقعتاً ان کے علم کے مطابق بھی ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں چلا تو وہاں سے، لیکن اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، جس سے یہ علم حاصل کیا وہ کوئی قابل بھروسہ بندہ نہیں ہے، بس اسے ایرے غیر نتو خیرے سے سیکھ لیا، اپنی دکان چلانے کے لیے جھوٹی لکیریں بھی مار رہا، لوگوں کو الو بھی بنا رہا. فرمایا یہ تو غلط ہے. اگر واقعتاً سلسلہ بسلسلہ سیکھتا ہوا آیا ہے، پھر وہ اس سے میچ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر غلط ہے. یہ 2 قسمیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، ٹھیک ہے نا. 3 قسمیں ہو گئیں. اب خلاصے کے طور پر آج کی درس حدیث سے ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، معلوم کیا ہو رہا ہے؟ کاہنوں کے پاس ہرگز بھی نہ جائیں، غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس ہرگز بھی نہ جائیں، اپنا ایمان خراب ہو جائے گا، اللہ پر سے یقین ہٹ جائے گا، ہرگز نہیں جانا ہے. بدشگونی بھی ہرگز نہیں لینا ہے، بدفعلی بھی. تیسری چیز جو ہے لکیریں کھینچنا، ہمارے زمانے میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا کچھ لکیریں وغیرہ ڈال کے بولتے ہیں، وہ امی کا نام ابا کا نام سب پوچھ کے، وہ کچھ خاص طریقہ ہے ان کا، وہ لکیریں ڈال کے بتاتے آپ کے اوپر یہ اثر ہوا وہ اثر ہوا فلاں. تو اب اس کے بارے میں پہلی بات تو یہی ذہن میں رکھیے، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو لوگوں میں کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف علاج نہیں کرتا ہے، کبھی بھی شرک کی باتیں، غیر اللہ سے مدد وہ نہیں مانگتا ہے، شرک کی باتیں وہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تیسرا، ایسے بندے کے پاس بھی غیب کی بات معلوم کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، غیب کی بات معلوم کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، کون کرا دیا ہمارے اوپر جادو بولو ذرا، یہ پوچھنے کے لیے نہیں، گھر میں چوری ہو گئی کون چوری کرے ذرا بولو، یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے نہیں. طبیعت کی خرابی ہے، طبیعت خراب ہے، بیماری چل رہی ہے، جسمانی کمزوری ہے، ایک کے بعد ایک علاج ہم سارے کرا چکے ہیں، سب کچھ جو پاسبل طریقے تھے سب کچھ ہم کرا لیے، ہر جگہ پہ رپورٹس نارمل ہے، یہ سارے شرائط ہیں، عاملوں کے پاس جانے کے لیے یہ شرائط ہیں، سب ہم نے کر لیا اور رپورٹس پورے نارمل ہیں. ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، نارمل رپورٹس ہیں، ظاہری کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بیمار ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو فلاں مسئلہ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر اثرات ہوئے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، جادو ہوتا ہے، شیطان حاوی ہوتا ہے. اس کا انکار کرنا غلط ہے کیونکہ یہ تو ہوتا ہے، یہ یقینی چیز ہے، مگر اس کے لیے پہلے ہم تمام تدبیریں کر لیں، یہ لازم ہے. دوا کر لیں، دعائیں جو ہم سے ہو سکتی ہیں سب پڑھیں، قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیں، سب نارمل ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
اب ایسے عاملوں کے پاس جا سکتے ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو اور اس نے کسی معتبر شخص سے علم سیکھا ہو، پھر وہ کسی معتبر شخص سے علم سیکھا ہو، تو امید ہے کہ شاید ان کی بتلائی ہوئی بات صحیح ہو، امید ہے۔ ایک مرتبہ وہاں پر بھی علاج کرا لیں، وہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اب 25 جگہ پر اللہ کے واسطے نہ پھریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ زندگی جب تک ہے، موت جب آنا ہے آئے گی، کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ شرائط ہے عامل کے پاس جانے کے لیے۔ اگر کسی عامل میں یہ باتیں نہ پائی جائیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے، زندگی میں دینداری نہیں ہے، سر سے لے کے پیر تک دیکھے تو ایک دم فاسق و فاجر نظر آتا ہے اور بیٹھ گیا لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، ایسوں کے پاس جا کے اپنی عاقبت خراب کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کے طور پر دوا کریے، دعا کریے، اللہ سے مانگیے، قرآن اور حدیث کی دعائیں علماء سے پوچھ کر وہ پڑھ کر خود دم کیجئے، یا وہ پڑھ سکتا ہے اپنے آپ پر خود دم کر لے، کوئی اور دم کر دے، اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھیں، کوئی چھوٹا موٹا علاج دواؤں کا کراتے رہیں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، بس اسی کے اوپر بھروسہ رکھیں، پھر جو فیصلہ ہوگا اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں، خوشی خوشی قبول کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو چار اہم قیمتی باتیں آج کی درس حدیث کے اندر آئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مقصد کیا ہے بھائی؟ مقصد یہی ہے کہ اپنا ایمان اللہ پر بنا کر کے رکھیں، غیر اللہ پر، مخلوق پر ہمارا یقین نہ بن جائے، یہ بنیادی بات بتانا مقصد ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، تمام کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔